Assalamu alaikum. Students, today we will study the fourth lesson, End of Term, written by David Dacius. Term means one of the period into which a year is divided at school, college or university. So end of term means तालीमी साल के दुरानिये का इख्तिताम. This essay is written by David Dacius. David Dacius was a Scottish literary historian, literary critic, scholar and writer. He wrote on English and Scottish literature. He was president of the Association for Scottish Literary Studies. He was the director of the Institute for Advanced Studies in the Humanities at Edinburgh University. So the introduction of the writer is very important because this essay is about his life. In this essay, he has shared about his childhood memories. These are some of the notable books of David Dacius. Dacius has written some very famous books like A Critical History of English Literature and many more. This essay, End of Term, is taken from Dacius' autobiography, Two Worlds and Edinburgh Jewish Childhood. Autobiography is a self-written life story, जिसको उर्दू में आप बीती कहते हैं. तो ये डेशियस की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें से एंड ऑफ द टर्म जो है वो लिया गया है. In this essay, he has shared about his childhood memories. He recalls the days of his school life. इसमें वो अपनी childhood memories को शेयर करते हैं, उस स्कूल लाइफ को याद करते हैं. And he has expressed his feelings and memories regarding the holidays. और छुट्टियों के बारे में अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को उन्होंने इसमें शेयर किया है. He has told us about his general view of his school life. He was a very good student और बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन he was fed up of machine like routine of school. जो स्कूल के अंदर एक machine like routine थी, बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता था. There was lot of competition among the students and he never find any time for relaxation. So he always longed for the weekend, for the holidays. छुट्टियों का इंतज़ार करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था स्कूल की जो थी एक मशीन लाइक रूटीन से, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से. तो उसे रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता था, इसीलिए वो सैटरडे संडे का इंतज़ार करता था और जो भी छुट्टियां होती थीं उन सब का वो इंतज़ार करता था बेचैनी से. इसके अलावा डेशियस हमें अपनी अर्ली मॉर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि हर सुबह जब सो के वो उठते थे तो उस वक़्त उसका उठने को दिल नहीं चाहता था. एंड ही ऑलवेज़ वांटेड सम मोर स्लीप, कुछ देर और सोना चाहता था. और लेकिन उनकी जो मेड होती थी वो उनको उठाने के लिए आती थी. उसके ब्रदर लॉन्गिल और सिस्टर सिल्विया भी वहाँ पे मौजूद होते थे. तो वो जो उसकी मेड जब उन्हें उठाने आती थी तो वो उसके कदमों की चाप उसे बहुत बुरी लगती थी, मनहूस लगती थी, ऑमिनस लगती थी. और उसका जो बुलावा होता था, जिस आवाज़ से वो उन्हें बुलाती थी, उन्हें पुकारती थी उठाने के लिए, तो वो उसे लगता था कि समन्स टू डैमनेशन है. समन कहते हैं बुलावा, जैसे जहन्नुम की तरफ बुलावा हो. तो उसकी आवाज़ जो थी उसे बहुत बुरी लगती थी और वो उस वक़्त वो उठना नहीं चाहता था. और हर रोज़ सुबह ऐसे ही होता था, लेकिन फिर उसे उठना पड़ता था और स्कूल जाना पड़ता था. तो ये एक डेली का एक बड़ा सैड एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. फिर उन्होंने एक बुक को रेफ़र किया है जिसका टाइटल था फ्राइडे थैंक गॉड, जो कि एक स्कूल टीचर ने ये किताब लिखी थी क्योंकि राइटर हैड सेम फीलिंग्स अबाउट फ्राइडे. कि राइटर की जो फ्राइडे के बारे में जो फीलिंग्स थी वो इसी टाइटल से मैच करती हैं कि जब फ्राइडे आता था तो वो भी खुदा का शुक्र अदा करते थे, थैंक गॉड, बिकॉज फ्राइडे वाज द लास्ट वर्किंग डे. वो लास्ट वर्किंग डे होता था एंड ही वेटेड एंक्शियसली फॉर द वीकेंड. वो वीकेंड का शिद्दत से इंतज़ार करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता था और फेड अप हो चुका हुआ था. तो इस वजह से वो रिलैक्स होने के लिए फ्राइडे का इंतज़ार करता था. फ्राइडे का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता था. ही फेल्ट ग्रेट प्लेयर, इट वाज रोज़ कलर डे.
اور اس سے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے وہ کوئی اسکیپڈ پرزنر ہے، کہ جیسے کوئی قیدی اسکول سے رہا ہو کے جا رہا ہے. تو فرائیڈے نائٹ واز دا بیسٹ نائٹ آف دا ویک. فرائیڈے نائٹ بیسٹ نائٹ ہوتی تھی بیکاز آف دا 2 کمپلیٹ ہالیڈیز ور لائنگ اہیڈ. 2 چھٹیاں مزید آگے پڑی ہوتی تھیں. پھر سیٹرڈے نائٹ واز آلسو پلیزنٹ بیکاز دیر واز اسٹل 1 ہالیڈے لیفٹ. بٹ دا سنڈے نائٹ واز دی اینڈ آف ہیپینس. سنڈے نائٹ جو تھا اس دن تمام خوشی جو تھی اس کی وہ ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ پھر نیکسٹ ڈے منڈے کو اسکول جانا ہوتا تھا اور پھر وہی روٹین سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو یہ اس کا ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز ویکینڈ. دین رائٹر ہیز ٹولڈ ایس اباؤٹ سم اوکیجنل ریسپائٹس. ریسپائٹس کہتے ہیں بریکس یا ہالیڈیز کو، کہ جو اچانک سے چھٹیاں مل جاتی تھیں، اس کی بھی اسے بہت خوشی ہوتی تھی. جیسے کبھی ان کو ہاف ہالیڈے مل جاتا تھا ٹو اٹینڈ دی فٹ بال میچ، اور کبھی کبھی ان کو ان ایکسپیکٹڈ کرائسس اور سیلیبریشن میں ہالیڈیز مل جاتے تھے. بیکاز جب ان ایکسپیکٹڈ کرائسس کی سچویشن ہو جاتی تھی تو اچانک سے پھر چھٹیاں اناؤنس ہو جاتی تھی، یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو چھٹیاں اناؤنس ہو جاتی تھی، یا کوئی ایک ہالیڈے مل جاتا تھا. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل اس وقت جو آپ لوگ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں مارچ سے لے کر اب تک، تو یہ پوری کنٹری کے اندر، پوری ورلڈ کے اندر ایک کرائسس کی سچویشن ہے. تو اس وجہ سے تمام پوری دنیا کے اندر جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کلوز کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح کی جب اچانک چھٹیاں ڈیشز کو ملتی تھی تو وہ بہت خوش ہوتا تھا، اور سب بچے ہی خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ اینول مڈ ٹرم ہالیڈیز کی بات کرتا ہے کہ اینول مڈ ٹرم ہالیڈیز ہوتے تھے، اس کی بھی خوشی ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ سردیوں میں جب برف پڑتی تھی تو انہیں اسکیٹنگ کے لیے ایک ہالیڈے مل جاتا تھا. تو ان تمام چھٹیوں سے جو تھا ڈیشز بہت خوش ہوتا تھا. پھر اس کے علاوہ وہ کرسمس اور ایسٹر ہالیڈیز کی بات کرتا ہے، اور کرسمس اور ایسٹر ہالیڈیز جو اینولی ان کو دیے جاتے تھے. اور پہلے 3 ویکس کی ہالیڈیز ہوتی تھی، پھر وہ 2 ویکس کی ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد کم ہوتے ہوتے صرف 10 دن کی چھٹیاں رہ گئیں. اور پھر وہ سمر ہالیڈیز کی بات کرتا ہے. The best holidays were the summer holidays, long period of 2 months. 2 مہینے کی جو چھٹیاں گرمیوں کی ہوتی تھیں وہ سب سے زیادہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی تھیں. لانگ پیریڈ آف بلس اینڈ انجوائمنٹ، جس میں اس کے لیے اس کے پاس ایک بہت لمبا ٹائم ہوتا تھا انجوائے کرنے کے لیے، اور اس کو ایک خواب کی طرح لگتی تھی. It seemed too good to be true. اسے لگتا تھا کہ جیسے ایک خواب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا حقیقت میں، لیکن ایسا ہوتا تھا. اور یہ اس کی جو خواہش ہوتی تھی وہ ہمیشہ پوری ہوتی تھی. وہ پورا سال سمر ہالیڈیز کا ویٹ کرتا تھا، اور یہ ڈیزائر اس کی ہر سال پوری ہوتی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹر ہیں وہ اپنی کچھ چائلڈہڈ وشز کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو چائلڈہڈ میں ان کی کچھ ڈیزائرز تھیں اور وشز تھیں جو کبھی پوری نہیں ہوئی. وہ اپنے بچپن میں ایک ٹرائی سائیکل خریدنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں خرید سکتے تھے. پھر ایک بائیسیکل خریدنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں خرید سکے بیکاز ہی could not afford it. اور فرسٹ بائیسیکل انہیں تب ملی when he was 21 years old and he got a prize money at university. تو انہیں جو پرائز منی ملا اس سے انہوں نے اپنی بائیسیکل خریدی. اور پھر اس کے علاوہ بچپن میں جو ہے ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ سویٹس کھائیں اور آئس کریم کھائیں، اور he used to stand near sweet shops and ice cream barrows. تو وہ سویٹ شاپس کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا اور آئس کریم بیرو کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا کہ شاید وہ کبھی فری میں اسے کوئی آفر کر دے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. اور جو بھی پاکٹ منی انہیں ملتی تھی اور وہ ہمیشہ اس کو ایک منی باکس میں سیو کر دیتا تھا، کیونکہ اس نے کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہوتی تھی. لیکن جو سمر ہالیڈیز اور سمر ویکیشن کی جو وش اور ڈیزائر ہوتی تھی وہ ہمیشہ ہر سال پوری ہوتی تھی. تو اسکول ایئر کا اختتام ہوتا تھا اور ایک لمبا پیریڈ انجوائمنٹ کا اس کے سامنے ہوتا تھا، اور وہ ٹرین پہ جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر جاتا تھا تاکہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ولیج میں جا کے اپنی چھٹیاں گزار سکے اور انجوائے کر سکے.